روزے میں دانت سے خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آتا ہو، کبھی تھوک پر غالب اور کبھی کم، اگر حلق میں اتر جائے تو کیا حکم ہے؟ فہیم اشرف فیصل آباد سے۔ اگر خون آپ کا دانتوں سے نکلا اور وہ تھوک پہ غالب نہیں ہے، یعنی کم خون ہے، کم خون کی علامت یہ کہ آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی کم ہے، تھوک غالب ہے، تو ایسے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ نے تھوک پھینکا تو وہ اس میں سرخی زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، تو اس کا مطلب خون غالب آ گیا ہے، تو پھر ایسے تھوک کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ جان کے نگلیں یا غلطی سے نگلیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں، بھولے سے کھانا پینا الگ بات ہے، غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے۔ بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا تو آپ نے خون نگل لیا، آپ کے منہ میں خون آیا، آپ نے نگل لیا، آپ کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ کو روزہ یاد ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں وہ خون اتر گیا تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں کان میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہی بات لکھی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فقہا کے زمانے میں جو بھی طبیب تھے، حکیم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان حکیموں کی اور طبیبوں کی رائے کے مطابق کہ چونکہ دماغ میں بھی کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے، جیسے ناک کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، دماغ تک چیز چلی جاتی ہے، تو جیسے ناک کے ذریعے دماغ میں چیز پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو کان کے ذریعے بھی۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہو، تو لہذا اب اس زمانے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ ہمارے ہی بہت سے علماء بر صغیر کے اور دیگر دنیا کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس جدید تحقیق کی بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ہماری رائے بھی یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی قدیم فقہا کا حوالہ دے اور کیا انہوں نے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے، ان کی یہ رائے تھی، جبکہ یہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بات۔